بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. چونکہ ذی الحجہ کا یہ مبارک عشرہ شروع ہو چکا ہے اور 10 ذی الحجہ کو سارے مسلمان پوری دنیا کے اندر قربانی کی عظیم عبادت کو ادا کرتے ہیں اور اس فریضے کو ادا کر کے دنیاوی اور اخروی سعادت حاصل کرتے ہیں. لیکن قربانی ایک عبادت ہے، تو جس طرح ہم دوسری عبادتوں کو سیکھ کر ادا کرتے ہیں، مثلا ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس کے مسائل سیکھتے ہیں، روزہ رکھنا ہوتا ہے تو اس کے مسائل سیکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں قربانی بھی سیکھ کر کرنی چاہیے. اسی حوالے سے ہم نے کل بھی ایک تفصیلی نشست رکھی تھی جس میں ہم نے تفصیل سے قربانی کے مسائل ڈسکس کیے. اور اب انشاءاللہ ارادہ ہے کہ عید الاضحیٰ تک روزانہ کی بنیاد پر مغرب کی نماز کے بعد اس وقت ہم قربانی کے حوالے سے سوال جواب کی نشست رکھیں گے. آپ حضرات اگر اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں اپنا سوال تحریر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد عید تک ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو سوالات قربانی کے حوالے سے پوچھے جائیں انشاءاللہ ہم اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. تو آج کی نشست کے لیے ہمیں جو سوالات موصول ہوئے ہیں ہم ان سوالات کا آغاز کرتے ہیں. کچھ سوالات کل بھی موصول ہوئے تھے جن میں سے اکثر کے جوابات دے دیے گئے تھے، باقی بھی جوابات دے دیے گئے تھے، لیکن انٹرنیٹ کے کنیکشن منقطع ہونے کی وجہ سے وہ جوابات شاید آپ تک نہیں پہنچ سکے. انشاءاللہ ہم وہ جوابات دوبارہ بھی دے دیں گے. آج کی نشست کے لیے ہمیں جو سوالات موصول ہوئے ہیں ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے واہ کینٹ سے، اگر بڑے جانور کی قربانی میں شامل ایک بندہ کسی کی طرف سے یہ قربانی کرے جس پر قربانی واجب ہے تو کیا جانور میں شریک باقی حصہ داروں کو اس کے بارے میں بتانا ضروری ہے؟ کیا یہ قربانی اس شخص کی طرف سے ادا ہو جائے گی جس پر واجب ہے؟ اس کے اندر ایک بات بنیادی طور پر یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے اور آپ اس کی طرف سے قربانی ادا کر رہے ہیں تو اس صورت میں جس شخص کی جانب سے قربانی ادا کر رہے ہیں اس شخص کی اجازت ضروری ہے. یعنی وہ آپ کو اس بات کی اجازت دے یا وہ آپ کو اس بات کا حکم کرے کہ آپ میری طرف سے قربانی کریں، چاہے وہ اجازت اس میں زبانی دی ہو یا عرف میں وہ اجازت سمجھی جاتی ہو. مثلا اگر کسی جگہ یہ عرف ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے تو اگرچہ صراحتاً بیوی اس کو اجازت نہ دے لیکن عرفاً اس کو اجازت سمجھا جاتا ہے، لہٰذا بیوی نے اگر اجازت صراحتاً نہیں بھی دی اور شوہر اس کی طرف سے اس کی واجب قربانی ادا کرتا ہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. تو ایک تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس شخص کی جانب سے واجب قربانی ادا کی جا رہی ہے تو یہ قربانی پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ اس وقت اس کی جانب سے ادا ہوگی جب اس شخص نے آپ کو یا تو صراحتاً اجازت دی ہو یا عرفاً عرف ایسا ہو کہ عرف میں ایسا شخص اس شخص کی طرف سے قربانی کرتا ہو تو ایسی صورت میں اس کی قربانی ادا ہوگی. جہاں تک سوال اس تعلق ہے اس سوال کا کہ باقی شرکاء کو کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ میں فلاں شخص کی طرف سے یہ قربانی کر رہا ہوں، تو باقی شرکاء کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے. اگر بتائے بغیر بھی کوئی کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. البتہ یہ ضروری ہے کہ جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے اس کی صراحتاً یا عرفاً اجازت موجود ہو، وگرنہ اس کی جانب سے قربانی ادا نہیں ہوگی. عبدالحسیب صاحب نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ وزن کے حساب سے جانور خریدنا کیسا ہے؟ اس کے اندر پہلے علماء کرام کی جانب سے یہ فتویٰ دیا جاتا رہا ہے کہ وزن کے حساب سے جانور خریدنا ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وزن کے حساب سے جب جانور خریدا جاتا ہے تو چونکہ جانور سانس لیتا ہے تو کبھی اس کا سانس اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، اس کی وجہ سے وزن میں فرق پڑتا ہے، اور اس وزن میں فرق پڑنے کی وجہ سے ایسا ممکن ہے کہ اس کے دونوں آپس میں خریدار اور بیچنے والے کا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے. لیکن آج کل یہ اختلاف کو اتنا بڑا اختلاف نہیں سمجھا جاتا جس کی وجہ سے ان کے درمیان معاملہ خراب ہو. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ وزن کے اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص جانور خریدتا ہے تو خریدا جا سکتا ہے، اس سے معاملے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اس کا خریدنا وزن کے اعتبار سے اس کا خریدنا جائز ہے.
ثاقب عباس صاحب نے قطر سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے کے نام کی قربانی کرے تو کیا جس کے نام کی قربانی کرے اور اپنی قربانی نہیں کرے تو کیا جس کے نام کی قربانی کر رہا ہے وہ قربانی ہو جائے گی؟ اگر کسی اور کے نام کی قربانی کر رہا ہے، کسی اور کی جانب سے قربانی کر رہا ہے، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس کے اندر اس شخص کی اجازت یا تو اس نے صراحتاً اجازت دی ہو، یا عرف میں ایسا شخص مثلا شوہر ہے وہ بیوی کی طرف سے اگر کسی عرف میں ایسا ہے وہ قربانی کر لیتا ہے تو اس کی اجازت ضروری نہیں ہے، اس کی اجازت کا ہونا ضروری ہے. تو اگر یہ اس کی طرف سے قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. اور دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کیجیے، میں اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا، ایک ہی گناہ بار بار سرزد ہو جاتا ہے، میں چاہتا ہوں میری زندگی بدل جائے، اللہ کے دین کی خدمت میں موت آئے، کوئی وظیفہ ہی بتا دیں میرے لیے، یا اللہ سے ہدایت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے، آپ کو مستقل مزاجی ثابت قدمی دین کی خدمت کی خوب توفیق عطا فرمائے. اس کا سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے اہم وظیفہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے، ایسے لوگوں کی مجلس میں اٹھا بیٹھا جائے جو جہاں بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، جہاں بیٹھنے سے انسان کو اس کی قبر، اس کی حشر، اس کی آخرت یاد آئے. ایسی مجلسوں کا نیک صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مبارک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ نیک صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبو فروش کی، کہ جو عطر بیچنے والا ہوتا ہے، خوشبو بیچنے والا ہوتا ہے، اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں تو آپ اگر خوشبو نہیں بھی خریدیں تب بھی آپ کے جسم پر کوئی خوشبو تھوڑی بہت لگ جائے گی، اس کا اثر ضرور آپ کو ملے گا. تو اس لیے بری صحبت سے ایک تو بچا جائے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا جائے، مستند علماء سے تعلق رکھا جائے، ان سے اپنے مسائل ڈسکس کیے جائیں، ان سے رہنمائی حاصل کی جائے. اور دوسری یہ بات کہ توبہ پر قائم نہیں رہ پاتے، تو توبہ پر تو انسان کوئی بھی توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا، ہر انسان خطا کا پتلا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان بار بار خطا کرتا ہے. بار بار خطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بار بار گناہ ہوتا ہے، بار بار اس کی توبہ ٹوٹتی ہے، لیکن جتنی بار توبہ ٹوٹے اتنی بار توبہ کو جوڑ دیں. اصل کمال یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ توبہ کرنے میں ہچکچائے نہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کی جانب سے یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے ذہن میں کہ بار بار تم توبہ توڑتے ہو، بار بار توبہ توڑتے ہو. تو بسا اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو تو شرم گناہ کرتے وقت آنی چاہیے، توبہ کرتے وقت تو انسان کو فخر ہونا چاہیے کہ میں اپنے اللہ کے حضور، اپنے مالک، اپنے مولا، اپنے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہو کر توبہ کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی بہت پسند ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. سورۃ النصر کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کے کسی بادشاہ، دنیا کے کسی مالک اور دنیا کے کسی باس کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کا خالق، مالک اور رازق ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ جب مجھ سے کوئی مانگنے والا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اس لیے جب بھی توبہ ٹوٹے اس کو بار بار جوڑا جائے. یہی اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے اور یہی اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے. اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیا زندہ انسان کے نام کا عمرہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کوئی بھی نیک عبادت کر کے اس کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. کیا گالی گلوچ، غصہ اور جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی گلوچ، غصہ اور جھوٹ بولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگرچہ گالی گلوچ یہ خود ایک ناجائز عمل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مبارک حدیث میں ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذی، کہ مومن نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت ملامت کرنے والا ہوتا ہے، نہ بدگوئی کرنے والا ہوتا ہے، نہ بدفعلی کرنے والا ہوتا ہے. یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہے. یہ جو ہمارے نوجوانوں میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ بات بات پہ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں مذاق میں اور کوئی دوسرا محسوس بھی نہیں کرتا، یعنی یہ تکیہ کلام بن چکا ہے. تو یہ بالکل کوئی مناسب بات نہیں ہے، ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے. ایک ناجائز عمل ہے.
مسلم معاشرہ، ایک اسلامی معاشرے کو ان چیزوں سے خالی ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے اس کے لیے جب ہم سارے مل کر کوشش کریں گے تو ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ البتہ اگر وہ غصے میں اتنا آپے سے باہر ہو جائے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ آیا اس دوران میرا وضو ٹوٹا ہے کسی وجہ سے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ غصے کے دوران میں اتنا آپے سے باہر ہو گیا تھا کہ شاید میرا وضو ہی ٹوٹ چکا ہو، تو اس صورت میں اس پر ظاہر ہے وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنا لازم ہوگا۔ ہاں، اور غصے کا علاج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بتایا ہے۔ غصے کا علاج بھی یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے، تو غصے کے وقت وضو کر لینا یہ مستحب ہے، لیکن محض غصے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، غصے کی وجہ سے اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا کسی کی ریح خارج ہو جاتی ہے، کوئی ایسا سبب پیش آ جاتا ہے، اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لقمان حیدر صاحب نے پشاور سے یہ سوال کیا ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں اور پچھلے مہینے اسکالرشپ ملی ہے 40,000 کی، اور پہلے سے میرے پاس 20,000 روپے تھے، اب ٹوٹل 60,000 روپے ہیں میرے پاس۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اس سے موٹر سائیکل یا موبائل ٹیبلٹ وغیرہ خریدوں، ابھی اور بھی پیسے جمع کرنا باقی ہے، لیکن کل میں نے سنا ہے کہ جس کے پاس 48,000 سے زائد روپے ہوں اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اگر میں قربانی کرتا 15-18,000 کی تو میں پھر موٹر سائیکل یا موبائل نہیں خرید سکتا، اور میری کوئی جاب بھی نہیں، اب میں کیا کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ اسکوٹر اور یہ موبائل یا ٹیبلٹ ان کی ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر ان کی تعلیم میں واقعی میں کوئی نقص آتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عید کے 3 دنوں میں اگر ان کے پاس یہ مال ہو، اب چاہے یہ مال، یہ پیسے انہوں نے ٹیبلٹ خریدنے کے لیے رکھے ہوں، موٹر سائیکل خریدنے کے لیے رکھے ہوں، عید کے 3 دنوں میں اگر ان کے پاس یہ پیسے ہیں اور وہ مقیم ہیں تو ان پر قربانی لازم ہوگی۔ محض اس نیت سے اگر پیسے رکھے ہوئے کہ میں نے موٹر سائیکل خریدنی ہے یا ضرورت پوری کرنی ہے، اس سے قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ایسی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر میری تعلیم میں خامی آئے گی، نقص آئے گا، تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قربانی کے دن آنے سے پہلے اپنی فیس ادا کر دے۔ موٹر سائیکل خریدنی ہے تو موٹر سائیکل خرید لے، ٹیبلٹ خریدنا ہے تو ٹیبلٹ خرید لے، اتنے پیسے اس کے پاس عید کے ان 3 دنوں میں موجود نہ ہوں جن پیسوں سے اس پر قربانی لازم ہو جائے۔ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اگر بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو واقعتاً مجبور سمجھتا ہے تو وہ عید کے تیسرے دن کسی جگہ سفر پر چلا جائے، جو سفر کی شرعی حد ہے 78 جو سفر کی شرعی حد ہے، اس مسافت پر نکل کر چلا جائے تاکہ اس کی وجہ سے اس پر قربانی لازم نہ ہو، اس لیے کہ مسافر پر قربانی لازم نہیں ہوتی۔ یہ ایک ہیلہ ہوگا اس کے لیے، لیکن اس ہیلے کو وہی شخص اختیار کر سکتا ہے کہ جو واقعتاً مجبور ہو، وگرنہ اپنے اوپر سے کوئی فریضہ ساقط کرنے کے لیے یہ ہیلہ اختیار کرنا یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا ہے کہ میری والدہ ہیں اور غیر شادی شدہ بھائی ہیں، وہ قربانی کر رہے ہیں، تو فیملی کے ایک طرف سے سب کی طرف سے ہو جائے گی یا مجھے بھی الگ سے کرنی پڑے گی؟ جو صاحب نصاب ہے، ہر صاحب نصاب شخص پر الگ قربانی لازم ہے۔ والدہ کے کرنے سے یا گھر کے سربراہ کی قربانی کرنے سے باقی لوگوں کی قربانی ساقط نہیں ہوتی، جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ جس کے پاس 48,000 روپے، تو اصل مدار 48,000 روپے نہیں ہے، اصل مدار 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، اور وہ 48,000 نہیں، تقریباً 38,000 37,000 روپے بنتے ہیں۔ احمد اقبال صاحب نے مکہ مکرمہ سے پوچھا ہے، میں مکہ میں ہوں اور میں نے قربانی کی رقم ایک مقامی بینک میں جمع کرائی ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو 10 بجے قربانی ہو جائے گی، اب میں کیا کروں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ فقہ حنفی میں ہر چیز ترتیب سے ہونی چاہیے حج کے ارکان میں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ منی کے اندر 10 ذی الحجہ کو جو کام 3 کیے جاتے ہیں، رمی، قربانی اور حلق، ان میں ترتیب واجب ہے۔ اگر کوئی ان بے ترتیبی سے کر لے یہ کام، یعنی مثلا وہ رمی بعد میں کرتا ہے، قربانی پہلے کر لیتا ہے، یا حلق پہلے کر لیتا ہے، قربانی بعد میں کرتا ہے، تو ایسے شخص پر دم لازم آتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جو جہاں ٹوکن جیسے آپ کو دے دیا جاتا ہے، آپ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں، ان کی جانب سے آپ کو وقت دیا جاتا ہے اور دن بتایا جاتا ہے، تو جو وقت اور دن بتایا جاتا ہے عموماً ایسا ہوا ہے کہ وہ اس وقت پر قربانی نہیں کرتے،
تو اگر وہ قربانی نہیں کریں گے، ظاہر ہے آپ حلق کر لیں گے تو اس کا مطلب حلق آپ نے پہلے کیا اور قربانی آپ کی بعد میں ہوئی. اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ جو وقت انہوں نے آپ کو دیا ہے، پہلے تو آپ یہ کوشش کریں آپ ان سے متعین کروا لیں کہ بھئی آپ 10 ذی الحجہ کو اتنے بجے میری قربانی کریں گے، یا 11 ذی الحجہ کو آپ 10 بجے میری قربانی کریں گے، یا 12 ذی الحجہ کو. جو دن اور جو وقت آپ کو وہ بتا دیں، اس سے بھی احتیاطاً گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ ہی آپ حلق کر لیں. لیکن اگر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس میں بہرحال کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر آپ مقیم ہیں اور صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی فرض ہے، تو یہ جو آپ نے پیسے دیے ہیں آپ اس کو اپنی دوسری جو عید کی قربانی ہے وہ تصور کر لیں، اور حج کی جو قربانی دم تمتع یا دم قران آپ ادا کر رہے ہیں وہ آپ الگ سے خود خرید کر یا اپنی نگرانی میں وہ ذبح کروا دیں تاکہ کسی قسم کا شک نہ رہے. اور اس قربانی میں بھی اگر آپ کے لیے یہ ممکن ہے جو بینک میں آپ نے پیسے جمع کروائیں کہ آپ خود جا کر دیکھ سکیں یا کنفرم معلومات حاصل کر سکیں، تو اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال ترتیب اس کے اندر لازم ہے، اس کی احتیاط کرنی چاہیے. اشر خان صاحب نے اسلام آباد سے یہ سوال کیا ہے کہ قربانی کے جانور میں 5 حصے ہو سکتے ہیں یا نہیں. قربانی کے جانور میں 5 حصے ہو سکتے ہیں، 7 حصے تک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 3 4 5 6 7، کوئی بھی جتنے بھی ہوں 7 سے کم ہو سکتے ہیں. بس اتنی بات ضروری ہے کہ کسی آدمی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. تو چاہے وہ 1 حصہ ڈالے، 2 ڈالے، 3 ڈالے، لیکن بڑے جانور میں اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کے اندر 7 تک حصے ہو سکتے ہیں، 1 سے لے کر 7 تک حصے ہو سکتے ہیں. حنیف احمد صاحب سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں، میں سعودی میں ہوں اور اپنے گھر یعنی انڈیا میں قربانی کروا رہا ہوں اپنے نام کی. کیا سعودی میں اگر 2-3 آدمی پیسے ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈھوں کی قربانی کی تھی. ضحى بکبشین املحین اقرنین موجوعین، اور ایک قربانی ان میں سے آپ نے اپنی طرف سے کی تھی اور ایک قربانی پوری امت کی طرف سے کی تھی. اور ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات اس امت پر اتنے انگنت، اتنے بے شمار اور لاتعداد ہیں کہ کوئی مسلمان اس کے بدلہ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اگر کوئی شخص یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور حاصل کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربانی کرے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے قربانی کرے، پوری امت کے لیے قربانی کرے، امت کے محسنین علماء، ائمہ اربعہ، فقہاء، ان کے لیے قربانی کرے. اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وقاص رہنا صاحب نے جدہ سے سوال پوچھا ہے کہ قربانی کے جانور کے کون کون سے اعضاء مکروہ ہیں. قربانی کے جانور میں 7 چیزیں ہیں جن کا کھانا ناجائز ہے. ایک تو بہتا ہوا خون ہے. بہتا ہوا خون تو حرام ہے، دم مسفوح جس کو کہا جاتا ہے. وہ تو اگر کسی کھانے میں کسی چیز میں پڑ گیا تو نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. قرآن کریم کی واضح آیت کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا. اس کے علاوہ جو باقی 6 چیزیں ہیں وہ مکروہ تحریمی ہیں، اور مکروہ تحریمی کا مطلب تقریباً وہ حرام کے قریب ہوتا ہے، وہ ناجائز ہے ان کا کھانا. ان میں نر کی پیشاب کی جگہ ہے، مادہ کی پیشاب کی جگہ ہے. اسی طرح خصیتین ہیں جو کپورے ہیں، ہمارے ہاں اس سے کٹا کٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو ظاہر ہے اگر اس چیز سے یہ بنائی گئی ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کا کھانا ناجائز ہے. اسی طرح غدود ہے، مثانہ ہے، پتا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا کھانا جانور کے اعضاء میں سے مکروہ ہے. اس کے علاوہ باقی چیزوں کا کھانا جائز ہے. عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے کراچی سے، میرے گھر میں 4 افراد صاحب نصاب ہیں. میری ابھی جاب لگی ہے اور عید سے پہلے میرے اکاؤنٹ میں 40,000 روپے ہو جائیں گے. کیا مجھے بھی قربانی کرنی ہوگی یا میں اپنی رقم والدین کو دے دوں اور قربانی نہ کروں، کیونکہ میری پڑھائی کے تمام اخراجات میرے والدین اٹھاتے ہیں؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں. دیکھیں، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں عید سے پہلے 40,000 روپے آ جاتے ہیں اور آپ کے والدین ہی آپ کے سارے اخراجات اٹھا رہے ہیں اور وہی خرچہ کرتے ہیں، اور آپ عید کے ان 3 دنوں میں تیسرا دن گزرنے سے پہلے والدین کو دے دیتے ہیں،
تو اس صورت میں اور آپ کی ملکیت میں اتنے پیسے نہیں رہتے جس سے قربانی لازم ہوتی ہے، تو آپ پر قربانی لازم نہیں ہوگی. لیکن اگر عید کے ان 3 دنوں میں وہ آپ کے پاس رہے، یا کم از کم عید کے تیسرے دن کے غروب کے وقت، جو آخری وقت ہے اس 3 دنوں کا، اس وقت اگر آپ کے پاس یہ پیسے موجود رہے تو آپ پر قربانی لازم ہو جائے گی. ہاں، یہ صورت ممکن ہے کہ آپ عید سے پہلے دے دیں، یا عید کے پہلے دن دے دیں، یا دوسرے دن دے دیں. تیسرے دن کے آخر تک، مغرب تک اگر آپ کے پاس وہ پیسے موجود ہوئے تو آپ پر قربانی لازم ہو جائے گی. عرفان خان صاحب نے پوچھا ہے، قربانی کرنے والے پر جو شرائط ہوتی ہیں اس میں کیا زیر ناف اور بغل کے بال صاف کر سکتے ہیں قربانی سے پہلے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب تک وہ قربانی نہ کرے تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. اس کے اندر ہر طرح کے بال، زیر ناف، بغل کے بال، مونچھوں کے بال، ناخن وغیرہ، یہ سارے شامل ہیں. اور یہ عمل مستحب ہے، ایک فضیلت کی چیز ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس فضیلت کو حاصل کیا جائے، اس لیے کہ اس کے اندر بنیادی فلسفہ وہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے، کہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی جائے، اور ان کی مشابہت کے اندر انسان اپنے ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، اس لیے کہ حاجی کے لیے بھی یہ ساری چیزیں منع ہوتی ہیں. البتہ اگر کوئی شخص کاٹ لیتا ہے تو اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اتنی بات ہے کہ وہ اس فضیلت سے اور اس مستحب عمل سے محروم رہے گا. ہاں، اگر کسی شخص کے بغل کے بال یا زیر ناف بال یا ناخن 40 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اس کو، تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ ان کو صاف کرے، وہ اس فضیلت کو حاصل نہ کرے، اس لیے کہ 40 دن سے زیادہ ان بالوں کا، ان ناخنوں کا برقرار رکھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے. فیصل شہزاد صاحب نے پوچھا ہے آزاد کشمیر سے، ادھار پیسوں سے قربانی ہو جائے گی اور کیا مقروض شخص کی قربانی جائز ہے؟ ادھار پیسوں سے بھی قربانی ہو جائے گی. اگر کوئی شخص ادھار لے کر قرضہ لے کر قربانی کر رہا ہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، اس قربانی کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور مقروض شخص کی قربانی، تو مقروض شخص پر اگر اس قربانی وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو قربانی کر سکتا ہے، لیکن قربانی کرنا اگر وہ اتنا مقروض ہے کہ وہ قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب کے بقدر پیسہ باقی نہیں رہتا تو اس پر لازم نہیں ہے. ہاں، اگر وہ قرضہ منفی کرنے کے بعد بھی اس کے پاس اتنا پیسہ باقی رہتا ہے تو اس پر قربانی لازم ہوگی اور وہ قربانی کرے گا. بہرحال جس صورت میں بھی وہ قربانی کرتا ہے قربانی اس کی ادا ہو جائے گی. حافظ عرفان افضل صاحب نے پوچھا ہے، ہم حج کے لیے 21 ذی القعدہ کو مکہ پہنچے ہیں، 7 ذی الحجہ کو مینا روانہ ہوئے ہیں، تو کیا ہم لوگ مکہ میں مقیم تصور ہوں گے یا مسافر؟ تو چونکہ آپ 21 ذی القعدہ کو پہنچے ہیں اور 7 ذی الحجہ کو آپ نے مینا روانہ ہونا ہے تو آپ وہاں مقیم تصور ہوں گے، اس لیے کہ 15 دن یا 15 سے زیادہ کی نیت اگر کوئی کسی جگہ کر لیتا ہے تو وہ مقیم تصور ہوتا ہے. حتیٰ کہ مینا اور مکہ، اس کے اندر بھی علماء کرام کا یہ اختلاف ہے کہ آیا مکہ اور مینا ایک ہی شہر ہیں یا الگ الگ ہیں. تو اس کے اندر علماء کرام کی دونوں طرح کی آراء ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مینا الگ شہر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مکہ اور مینا ایک ہی شہر ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ایک ہی شہر سمجھا جائے اور آدمی وہاں مقیم ہو. تو جب آپ مقیم ہیں آپ مکمل نمازیں پڑھیں گے، مینا کے اندر بھی آپ قصر نہیں کریں گے، مکمل نمازیں پڑھیں گے. 9 ذی الحجہ کو اگر ظہر عصر مسجد نمرہ میں ادا نہ کر سکیں تو کس طرح سے ادا کرنی ہوگی؟ علماء کی جانب سے مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو مسجد نمرہ میں نمازیں ادا نہ کی جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز ادا کرنے جائیں اپنے خیمے سے تو بچھڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز ادا کرنے کے لیے آپ جائیں اور آپ اپنے عزیز رشتہ داروں سے اور قافلے کے احباب سے بچھڑ جائیں. اس لیے آپ اپنے خیمے کے اندر ہی نماز پڑھیں گے اور 2 نمازوں کو جمع نہیں کریں گے، دونوں نمازیں اپنے وقت میں الگ الگ ادا کی جائیں گی. میں صاحب نصاب ہوں، کیا مجھے 10 ذی الحجہ کو 2 قربانیاں کرنی ہوں گی؟ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپ مقیم بھی ہیں تو اس صورت میں آپ پر دونوں قربانیاں لازم ہوں گی. اتنا فرق ہے کہ جو حج کی قربانی ہے وہ حرم میں کرنا لازم ہے اور جو آپ پر عید کی قربانی لازم ہے وہ آپ اپنے ملک میں پیسے بھجوا کر یا وہاں بھی کروا سکتے ہیں، لیکن جو حج والی قربانی ہے اس کا حدود حرم کے اندر ذبح کرنا لازم ہے. عائشہ محسن صاحبہ نے کانگو سے پوچھا ہے، کیا جو عورت زکوٰۃ دیتی ہے اس پر قربانی فرض ہے؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر
قربانی بھی فرض ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ اور نصاب قربانی کا نصاب ایک ہی ہے، قربانی کے نصاب میں بلکہ ایک چیز زائد ہے، ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں، تو جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پر قربانی بھی فرض ہوگی، بشرطے کہ عید کے ان 3 دنوں میں اس کے پاس نصاب کے بقدر پیسے یا جو بھی چیز ہے وہ موجود ہو۔ محمد فاروق نواز صاحب نے پوچھا ہے حاملہ جانور کی قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر 2 مہینے سے حاملہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے، قربانی تو ہو جائے گی، لیکن فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسا جانور جان بوجھ کر خریدنا جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو، جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ 2 مہینے سے وہ حاملہ ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جس سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی بہرحال ہو جائے گی۔ عبد الرحیم صاحب نے پوچھا ہے اگر جانور کے کان کا پردہ نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی میں حرج نہیں، اگر اس کا کان سلامت ہے اور صرف پردہ نہیں ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ فرقان احمد صاحب نے پوچھا ہے ایک گھر کی کتنی قربانی ہوگی؟ اس کا تعلق فرقان صاحب گھر سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہر شخص سے، جس طرح نماز ہر شخص اپنی ادا کرتا ہے، روزہ ہر شخص اپنا ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ہر شخص اپنی ادا کرتا ہے، تو قربانی بھی ہر شخص اپنی ادا کرے گا۔ تو جو شخص صاحب نصاب ہے اس شخص پر گھر میں قربانی لازم ہے، اگر ایک شخص صاحب نصاب ہے تو وہ ادا کرے، 2 ہیں تو وہ ادا کریں، 3 ہیں تو وہ ادا کریں، تو جو صاحب نصاب ہوگا اس پر لازم ہوگی۔ البتہ اگر ایسا ہے کہ بچے ساتھ رہتے ہیں والدین کے اور وہ سارے پیسے کما کے لا کے والد صاحب کو دے دیتے ہیں اور عید کے ان 3 دنوں میں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے جو نصاب تک پہنچ جائیں تو ان پر قربانی لازم نہیں ہوگی، لیکن اگر عید کے ان 3 دنوں میں ان کے پاس اتنے پیسے ہوں جو نصاب کے بقدر ہوں تو قربانی ان پر لازم ہو جائے گی۔ غزالی حفیظ صاحب نے پوچھا ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کا نصاب 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد چیزیں۔ 4 چیزیں تو وہی ہیں جو زکوٰۃ کے نصاب میں ہوتی ہیں، لیکن 5ویں چیز اس میں اضافی ہے، وہ ہے ضرورت سے زائد جو بھی چیزیں گھر میں ہوں، مثلا وہ برتن جو نمائش کے لیے رکھے ہوتے ہیں پورے سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتے، تو ایسے جو برتن ہیں یا اور جو بھی مثلا ٹی وی ہے، VCR ہے، اسکرین ہے، جو بھی فضول چیزیں ہیں اس طرح کی، اسی طرح ضرورت سے زائد جوڑے ہیں، کپڑے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی اور ان کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اگر ان ساری چیزوں کو ملا کر اس کی قیمت بھی 38,000 روپے، 38,500 جو بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے اس تک پہنچتی ہے تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ رافیہ عدیل صاحبہ نے پوچھا ہے قربانی کرتے ہوئے عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں؟ قربانی اگر واجب ہے تو واجب قربانی ہی کی نیت کی جائے گی، لیکن اگر نفل قربانی کرنا چاہ رہا ہے کوئی اس پر واجب نہیں ہے تو وہ عقیقے کی نیت کر سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک جانور میں 2-3 حصے اس نے ملائے ہیں بڑے جانور میں، تو ایک حصے میں وہ قربانی کی نیت کر لے، ایک حصے میں عقیقے کی نیت کر لے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ حج افراد کا طریقہ کیا ہے؟ پرنس شیخ صاحب نے پوچھا حج افراد کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب میقات سے احرام باندھے میقات سے پہلے تو وہ عمرے کا احرام نہ باندھے بلکہ حج کا احرام باندھے، حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھے اور وہاں جا کر صرف حج کرے، اس کو حج افراد کہا جاتا ہے، حج کے ارکان ادا کرے، یہی حج افراد کا طریقہ ہے۔ فرقان احمد صاحب نے پوچھا جس بندے کا انتقال ہو گیا ہے کیا اس کی قربانی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے اگر اس کا انتقال ہو گیا قربانی تو اس کی یوں تو نہیں ہے کہ اس پر لازم تو نہیں ہے، ہاں اگر اس کا انتقال ایسی حالت میں ہوا کہ اس پر قربانی لازم تھی اور اس نے وصیت کی تھی تو اس کے ورثہ پر لازم ہوگا کہ اس کے مال کے 1/3 میں سے وہ قربانی ادا کریں اور اس کا گوشت سارا کا سارا صدقہ کر دیں، اور اگر کوئی شخص نفلی قربانی اپنے والدین کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم حج پر گئے ہوئے ہیں، احمد فراز صاحب نے پوچھا ہے، اور ہم نے حج کی قربانی کے پیسے بینک میں جمع کرائے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں نے تفصیل سے پہلے عرض کر دیا کہ بینک میں جمع نہیں کروانے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان ترتیب کا خیال نہیں کر پاتا اور ترتیب کا خیال اگر نہ کرے دم لازم ہو جاتا ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش یا تو کریں کہ
بینک میں پیسے جمع کرانے میں حرج نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو وقت ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے اس وقت پر قربانی نہیں ہوتی, اور حاجی حلق کر لیتا ہے, جس میں حلق پہلے ہو جاتا ہے قربانی بعد میں ہو جاتی ہے, وہ ترتیب باقی نہیں رہتی, جس کی وجہ سے اس پر دم لازم ہو جاتا ہے. تو تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کی یقین دہانی اور اطمینان کر لیا جائے کہ قربانی ہو چکی ہے, اس کے بعد حلق کیا جائے. عبداللہ شاہ صاحب نے پوچھا ہے قربانی کس پر فرض ہے, یعنی آمدنی کتنی ہو. تو وہ میں نے بتا دیا کہ جس شخص کے پاس سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء ان کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی لازم ہوتی ہے. قاری بابر سعید صاحب نے پوچھا ہے سعودی عرب سے کیا شرائط ہیں حج افراد کے لیے, واضح طور پر بتاتے ہیں. حج افراد کے لیے شرائط تو کوئی نہیں ہے, بس یہ کہ جو شخص حرم میں رہتا ہو اس کے لیے تمتع اور قران کرنا ٹھیک نہیں ہے, وہ حج افراد ہی کرے گا. ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ 6,000 کا ایک حصہ ہے, 15,000 والا حصہ کرنا ضروری تو نہیں ہے. تو اگر آپ کے استطاعت میں اور بس میں ہے اور آپ 6,000 والا 15,000 والا کر سکتے ہیں, اور وہ 15,000 والا ایسا ہے جس میں گوشت بھی زیادہ ہے, جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے, غریبوں کا زیادہ فائدہ, تو وہی کیا جائے. لیکن اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو 6,000 والا بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. طلحہ شکیل صاحب نے پوچھا ہے گھر کے 2 لوگوں پر قربانی واجب ہے, کیا دونوں ایک بکرا لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بکرے میں صرف ایک ہی حصہ ہو سکتا ہے, 2 نہیں ہو سکتے. تو اگر 2 پر واجب ہے یا تو وہ 2 بکرے یا 2 چھوٹے جانور لیں, اور یا وہ کسی بڑے جانور میں 2 حصے ڈالیں. بیمار میر بلوچ صاحب نے پوچھا ہے کیا بیمار پر قربانی واجب ہے؟ جی, بیمار پر بھی قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے. اس کے بیمار ہونے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. قدرت بھائی نے پوچھا ہے قربانی کے جانور کے اگر کان کے نیچے اگر دانہ نکل آئے تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میر بلوچ صاحب نے پوچھا ہے بیمار اور بے روزگار پر قربانی فرض ہے؟ دیکھیں اصل مدار اس میں اسی چیز کا ہے, صاحب نصاب ہونے کا, کہ عید کے 3 دنوں میں اگر وہ صاحب نصاب ہے اور مقیم ہے, عاقل بالغ ہے, تو اس پر قربانی لازم ہوگی. محمد شعیب ڈار صاحب نے پوچھا حج کے دنوں میں اگر کوئی عمل ٹوٹ جائے اور آپ اپنے ملک میں ہوں تو کوئی کفارہ ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں. حج کے دنوں میں عمل ٹوٹ جائے اور آپ اپنے ملک میں ہوں, یہ سوال صحیح سمجھ میں نہیں آیا. آپ ذرا تفصیل سے اگر سوال کریں گے تو میں جواب دے پاؤں گا. کہ حج کے دنوں میں کوئی عمل ٹوٹ جائے اور آپ اپنے ملک میں ہو, تو حج کے دنوں میں جب عمل ٹوٹے گا تو آپ تو اپنے ملک میں نہیں ہوں گے, آپ تو مکہ مکرمہ میں ہوں گے, ظاہر ہے. اور سوالات ہیں؟ انیس ایاز صاحب نے پوچھا ہے میرا نکاح ہو گیا لیکن رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی, تو کیا میں اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کروں گا؟ دیکھیں, بیوی کی طرف سے قربانی کرنا شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر صاحب نصاب شخص پر, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس پر اپنی قربانی کرنا خود لازم ہے. تو جن سے آپ کا نکاح ہوا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ قربانی کریں. ہاں, اگر آپ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اطلاع دے کر, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ آپ ان کی قربانی کر رہے ہیں, ان کو اطلاع دے کر یہ قربانی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہی آج کے سوالات ہیں, اور بھی کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ آج کی نشست کا ہم یہی اختتام کرتے ہیں. باقی سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.